اس کیس میں انشاءاللہ تعالیٰ خبیب کو سزائے موت ہوگی اور میں اس بیوی کو بھی انصاف دلواؤں گا، اس مقتول بچے کو بھی انصاف دلواؤں گا۔ اس نے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا اس بچے کے ساتھ، اس کو بائٹس کی، اس کو مارا۔ بچی کو بھی ابھی تک اس کے ذہن کے اندر اپنے بھائی پر تشدد نظر آتا ہے اور وہ بھی اس وقت اتنی ڈر اور خوف میں مبتلا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں جس شخص سے شادی کر رہی ہوں وہ ایک انسان نہیں، وہ ایک بھیڑیا ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک۔ میں نے ارشمان کی والدہ سحر کا انٹرویو کیا تھا جسے سوتیلے باپ نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ جب اس کا میں نے موقف لیا تو اس نے بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے کچھ لوگوں پر اور اپنے سابق شوہر پر بھی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ راؤ طارق محمود صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اب اس کیس میں کیا پیش رفت دیکھی ہے اور ان کو کیا لگتا ہے کہ ملزم کے خلاف کیا پولیس نے ایویڈنس اکٹھے کیے ہیں، یا پھر ملزم کو جو ہے وہ سزا ہو پائے گی، یا پھر ملزم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ملک صاحب کیسے ہیں؟ سر شکریہ اور بہت شکریہ آپ کا۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کیس میں آپ نے اب تک کچھ اہم پیش رفت دیکھی ہیں، اور یقیناً سحر سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ اس کیس کو میں نے خود سے سٹڈی کیا جو اب تک کی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے۔ بیسیکلی سب سے جو گمبھیر معاملہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہر طرح سے ہم ایک ایسی گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں دن بہ دن، کہ ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ اب باپ بیٹی پہ اعتبار نہیں کر سکتا، بالکل، اور بیٹی باپ پہ اعتبار نہیں کر سکتی، بھائی بہن پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ اور اس کیس میں ہوا کیا ہے؟ اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ ایک عورت نے ایک اپنی ذات کے لیے اس نے ظاہری بات ہے دوسری شادی کی پہلے شوہر سے طلاق لے کے، کہ تاکہ بچوں کو بہتر ماحول دے سکے۔ اس نے فار دی ویلفیئر آف مائنرز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شادی کی تاکہ وہ میرے بچوں کا سہارا بنے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں جس شخص سے شادی کر رہی ہوں وہ ایک انسان نہیں، وہ ایک بھیڑیا ہے۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا سا معصوم بچہ کھلتی کلی تھی، ایک بچے سے تو ایک جانور کو بھی پیار ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانور کا کسی کا بچہ ہوتا ہے وہ عام دوسرا جانور اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یہ تو ایک انسانیت کا جو قتل ہے وہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک معصوم کلی تھی، 2.5 سال 3 سال کا بچہ، وہ تو کل کو پوچھے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اس کا بھی حق تھا سانس لینے کا، اس کا بھی زندگی گزارنے کا حق تھا، اور ایک ماں سے اس کی گود اجاڑ دی گئی۔ وہ ایک ماں کو پتا ہے وہ جس کرب سے وہ گزر رہی ہے کہ اس نے اس کو اپنی جو اس میں 9 ماہ اس کو پالا تھا۔ ماں کا جو بطن ہوتا ہے نا اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہ تکلیف ہم نہیں، ہماری ماں نے جو تکلیف کاٹی ہے وہ ہم نہیں اس کو بیان کر سکتے۔ اس میں ہوا یہ کہ اس نے ایک شخص پہ اعتبار کیا، اعتماد کیا، اس کو اپنا وجود دیا نکاح کی صورت میں، اس کو اپنے بچے دیے۔ لیکن اس شخص ظالم شخص نے کیا کیا، اپنے حرص میں، اپنی ہوس میں، اپنی ذہنی کیفیت میں، یا وہ جس اذیت سے وہ گزرتا تھا، میں تو اس کو مینٹل فینومنا نہیں کہوں گا نا، کہ مینٹلی وہ بندہ اس حد تک تھا کہ اس نے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا اس بچے کے ساتھ، اس کو بائٹس کی، اس کو مارا، اس کو ایون کہ اس کو اس سٹیج پہ لیا، بالآخر وہ بچہ قتل ہو گیا اس کے ہاتھوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو کیس ہے وہ ابھی ابتدائی سٹیج پہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابتدائی سٹیج پہ جب کیس ہوتا ہے اس میں ہمیں سارے کا سارا معاملہ اعلیٰ حکام پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں انچارج انویسٹیگیشن پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں متعلقہ آئیو پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایز پر لا انہوں نے اپنی جو ضمنیہ وہ مرتب کرنی ہے، انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، انہوں نے ریمانڈ لے لیا ہے۔ اب انہوں نے مجھے لائر کیا ہے، میں ان کے کیس کا جو ہے کمپلینٹ سائڈ سے میں پروسیکیوٹ کروں گا۔ اب جو صورتحال دوران انویسٹیگیشن، اب جو الزامات ہم نے ایف آئی آر میں لگائے ہیں، جو درخواست میں لگائے ہیں، اس کی روشنی کے اندر وہ سیکشنز ایڈ ہو چکے ہیں اس میں۔ اب اس میں جو ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہوتا ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے۔ اب جو اس میں حکم ہوں گے اس کی روشنی میں جو آئی او صاحب کا جو ریمانڈ جتنا وہ طلب کریں گے، عدالت اس کو قانون کے حساب سے مد نظر رکھے گی۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی اور وہ جب بیہائنڈ دی بار ہوگا اور وہ جب جیل چلا، ابھی تو بیہائنڈ دی بار ہے، وہ انڈر کسٹڈی ہے، جب وہ جیل چلا جائے گا اس کے بعد پھر یہ جب چلان سبمٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، جو 161 کی سٹیٹمنٹ ہوگی، جو ہمارے ایویڈنسز ہیں، جو پولیس نے موقع سے چیزیں کلیکٹ کی ہیں اور جو ایویڈنسز وہاں پہ موجود ہیں، اس کی روشنی کے اندر ڈاکٹری جو ایویڈنس ہے، جو اس کے اندر اپٹاکسی رپورٹ ہے، جو میڈیکل رپورٹ ہے، اس کیس کو ہم نے الحمدللہ اپنے کیس کو ہم نے
عدالت میں اس کو مکمل طور پہ ہم نے پروسیکیوٹ کرنا ہے. پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی خامی نہیں ہوگی. باقی انصاف ہے عدالت کے اوپر, اور عدالت نے انصاف کرنا ہے. اور جو سیکشنز لگے ہیں, میکسیمم سزا سزائے موت ہے, دیت ہے, اور اس کے علاوہ جہاں تک بھی ہو سکا کہ اس کیس میں انشاءاللہ تعالیٰ خبیب کو سزائے موت ہوگی. اور میں اس بی بی کو بھی انصاف دلواؤں گا, اس مقتول بچے کو بھی انصاف دلواؤں گا, اور اس چھوٹی بچی کو بھی انصاف دلواؤں گا کہ جس چھوٹی بچی کے سامنے اس کے بھائی کو ایک شخص نے قتل کر دیا, مار کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس بچی کو بھی ابھی تک اس کے ذہن کے اندر اپنے بھائی پر تشدد نظر آتا ہے, اور وہ بھی اس وقت اتنی ڈر اور خوف میں مبتلا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کہیں اس کو بھی قتل نہ کر دیا جائے. اچھا راؤ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جب یہ کیس آیا تو یقیناً آپ نے اس کی جو ایف آئی آر دیکھی ہوگی, اور اس ایف آئی آر کا جو مدعی ہے نا وہ کوئی تیسرا شخص ہے جس کا اس بچے کے ساتھ یا بچے کی والدہ کے ساتھ یا کسی اور بھی اینگل سے اس کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے. تو ایسا نہیں لگتا کہ جب کیس یہ پرسیو ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا؟ قانونی طور پہ یہ کہیں پہ پابندی نہیں ہے کہ جو کیس کا کمپلینٹ جو ہے وہ بلڈ ریلیشن ہی بنے گا. ٹھیک ہے. موقع پہ اکرنس جس نے دیکھا ہوگا وہ کوئی بھی اجنبی شخص بھی کیس کا مدعی بن سکتا ہے, ایون کہ سرکار بھی مدعی بن سکتی ہے. بالکل. لیکن جہاں پہ لگتا ایسے ہو کہ کیونکہ جب ایک شخص قتل ہوتا ہے, کوئی بچہ قتل ہوتا ہے, تو اس کے بیسیکلی کیس کو تو اس کے جب تک جو اس کے لیگل ہیئرز ہوں گے نا, لیگل ہیئر اس ملزم کو معاف نہیں کریں گے, تو اس وقت تک جو ہے وہ ملزم جو ہے اس کیس سے کلیئر نہیں ہو سکتا, وہ اس کو معافی نامہ راضی نامہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو خدشہ آپ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اجنبی شخص وہ اگر مدعی بنے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی دنیاوی لالچ بھی آ سکتا ہے, دباؤ بھی آ سکتا ہے, پریشر بھی آ سکتا ہے, اور وہ پریشر میں آ کے سارے کیس کو خراب کر سکتا ہے. اور کہیں نہ کہیں اس کے مدعی بننے سے اس بچے کو بھی انصاف نہیں ملے گا جو ایک معصوم بچہ قتل ہو گیا, اور نہ ہی اس بچے کی ماں کو انصاف ملے گا. تو لیکن اس کیس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کیس کی جو مدعیہ ہے وہ سحر مجاہد ہے, اسی کو مدعی بنایا جائے گا, اور وہی اس کیس کو پروسیکیوٹ کریں گے. پولیس کا اس معاملے پر آپ کے ساتھ کوئی رابطہ؟ ہاں جی, ہم اپنے طور پہ کریں, وہ کچھ باتیں ہم میڈیا پہ نہیں لے کے آنا چاہتے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں انڈر ٹرائل میٹر جانا ہے, تو ہم نے کچھ ایسی چیزیں جس کو ہم ابھی سامنے نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن قانونی طور کے اوپر جو بھی اس میں نقائص پیدا ہوں گے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرنے کی کوشش کریں گے, اور آخری حد تک ہم اپنا جو ہے جو انصاف کے لیے اس کو دلوانے کے لیے تاکہ اس کو انصاف ملے, ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے بطور وکیل کے, بطور قانوندان کے, اور سرکار بھی اس معاملے میں ہماری مکمل مدد کر رہی ہے. پولیس, آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک کی جو کارروائی ہے اس سے پولیس کی جو کارروائی سے آپ یا آپ کی جو کلائنٹ ہے وہ مطمئن ہے؟ دیکھیں, جو پولیس کا معاشرے کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے کہ امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو بھی ہے. بالکل. نیگیٹو رول بھی سامنے ہوتا ہے, لیکن انویسٹیگیٹنگ جو آفیسر ہے اب یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اس کو بھی ظاہری بات ہے دوسری سائڈ سے بھی اس نے پریشر کو تو برداشت کرنا ہے. بالکل. اور پیسے کے اندر, دولت کے اندر, اور سورسز کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے کسی کے ہاتھوں قائل ہو سکتا ہے, اور پولیٹیکلی بھی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. بالکل. لیکن ہمیں امید ہے ہمارے جو انچارج انویسٹیگیشن ہے یا آئی او صاحب ہیں, جو متعلقہ ایس ایچ او صاحب ہیں, اور ایون کہ ہمیں آئی جی پنجاب صاحب سے بھی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے بھی, کیونکہ ان کو بھی خود دیکھنا چاہیے کہ ایک عورت ہے, ایک عورت کے درد کو ایک عورت بہتر سمجھ سکتی ہے, ایک ماں کے دکھ کو ایک ماں بہتر سمجھ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر ایک معصوم بچہ, میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ مجھے وہ بچہ جب خواب میں آتا ہے تو مجھے رات کو اس کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں, میں ڈر کے اٹھ جاتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس ہے, مجھے پکارتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے ماں. اب وہ انصاف, بچے کو انصاف قانونی اداروں نے دینا ہے, پولیس نے دینا ہے, عدالت نے دینا ہے, اور ہمیں اس معاشرے سے انصاف نہیں چاہیے, ہمیں اللہ سے انصاف چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جب انصاف دینے پہ آتا ہے تو دنیاوی راستے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کیس میں انصاف ملے گا انشاءاللہ, اور ہم اس کیس کو مکمل طور پہ ہم فائٹ کریں گے. اور اس خاتون کو ہر طرح سے, اس کو تھریٹس ہیں, اس کو اکیلا سمجھا جا رہا ہے, یہ اکیلی نہیں ہے, اس کے ساتھ قانون ہے, اس کے ساتھ پولیس ہے, اور اس کے ساتھ عدالتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی
اس کا جو حق ہے وہ عدالتوں سے اس کو ملے گا اور بچے کو انصاف ملے گا۔ بہت شکریہ راؤ صاحب۔ ناظرین، آپ نے راؤ طارق صاحب کی ساری گفتگو سنی، اور ابھی یہ کیس جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں ہے۔ ابھی ملزم کا جو ہے وہ ریمانڈ لیا گیا، ملزم سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ مزید اس نے کوئی ایسا اور گانونا قسم کا کوئی جرم تو نہیں اس بچے کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میں نے جب اس واقعے کے مدعی سے جب میں نے ان کا موقف لیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بچے کو سیکچولی بھی ہراس کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ اس طرح کا بھی کوئی ایلیمنٹ کیا گیا تھا۔ یہ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یا پھر پی ایف ایس اے کی رپورٹ آئے گی تو اس میں کلیئر ہو جائے گا کہ بچے کو کہیں نہ کہیں کسی اس طرح کے کام کے لیے تو استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جیسا کہ راؤ صاحب نے کہا کہ یہ خاتون اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ پولیس ہے، لائرز ہیں، اور اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے تاکہ اس معصوم بچے کو انصاف ملے گا اور اس ظالم انسان کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔